بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظ کورس کا یہ آخری لیکچر ہے اور اس کے اندر ہم تربیہ کے مسائل اور سامع وغیرہ کے اور وطر کے بارے میں چند ایک ضروری مسائل پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے گا کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کو ترویح کہا جاتا ہے۔ تو اصل حکم تو یہ ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی، مثلا 4 رکعت ہم نے پڑھی ہیں 10 منٹ میں، تو 10 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا۔ لیکن لوگ اگر اس سے کم ہو رہے ہیں، یعنی لوگ گھر چلے جاتے ہیں یا ان کو مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگلی رکعت شروع کرو، بس اتنی دیر انتظار نہ کرو، اتنا لمبا وقفہ نہ کرو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس سے کم مقدار میں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بیٹھنے ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویح کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ترویح جب ریسٹ کریں گے، وقفہ کریں گے، تو اس میں کیا ہے، ترویح میں تسبیح پڑھیں، کلمہ پڑھیں، یا باقی جو وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ والی پڑھنی چاہیے، جو قرآن میں ہیں وہ والی۔ اجتماعی طور پر دعا کروانا یہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر اکیلے اپنے طور پر دعائیں وغیرہ کی جائیں۔ اور جب یہ وقفہ مکمل ہو جائے اور اگلی رکعت شروع کرنی ہو تو اس کے لیے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اوقات لوگ زور سے درود شریف پڑھتے ہیں یا کوئی اور جملہ بولتے ہیں، تو کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی جملہ اونچی آواز میں پڑھنا یہ غلط بات ہے اور اس کا چھوڑنا لازم ہے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک سننے والا سامع ہے تو اس کے بارے میں کچھ مسائل ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اگر سامع مقرر کیا جائے تو ان کو سامع مقرر کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا بہرحال سمجھدار ہونا اس کا ضروری ہے کہ وہ کم از کم نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہو۔ اسی طرح سامع کے لیے قرآن پاک سے دیکھ کر سننا جائز نہیں ہے۔ اگر سامع تمہارا وہ قرآن پیچھے کھول کے دیکھ کر سن رہا ہے اور اس نے لقمہ دیا دیکھ کر، قرآن پاک سے دیکھ کر اس نے لقمہ دیا ہے، غلطی بتائی ہے، اور امام صاحب نے وہ غلطی قبول کر لی، مطلب کہ اس لقمہ لے لیا جو اس نے بتایا تھا اس کے مطابق، امام نے، حافظ صاحب نے لقمہ قبول کر لیا، تو اس طرح امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور پیچھے سارے مقتدیوں کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جو سامع حضرات ہیں ان کے لیے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے کہ میں قرآن تب سنوں گا جب تم مجھے 20,000 روپیہ دو گے، 50,000 دو گے، میں تمہارا قرآن سنوں گا، تو یہ اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بلا تعیین کسی نے کچھ دے دیا اور کچھ یعنی نہ لینے والے کو کوئی لالچ نہ دینے والے کو کوئی، تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، یہ بہرحال درست ہے۔ اور اگر کوئی سامع محض تنگ کرنے کے لیے غلط لقمہ دے دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے منع فرمایا ہے جو کسی مسلمان کو غلطی میں ڈال دے، اور ویسے بھی اس میں باقی نمازیوں کی نماز کو خراب کرنے کا اندیشہ ہے، اور بلکہ نماز خراب کرنے کا بھی الگ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر حافظ قرآن آگے جو سنا رہا ہے اگر وہ اٹک جاتا ہے تو سامع کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایک آیت پیچھے سے بتائے یا 2 آیات، بس اتنا سارا ہو۔ اگر پچھلی آیت یاد نہیں ہے تو براہ راست غلطی بتا دیں۔ بس اوقات یہ کرتے ہیں کہ پورا رکوع پیچھے بتا دیتے ہیں، پورا صفحہ پیچھے سے پڑھا دیتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے اور حماقت ہے اور بے وقوفی ہے۔ اور کبھی کبھی ایک صورتحال پیش آتی ہے جب سامنے سنانے والا کوئی استاذ ہو، کوئی بڑا قاری ہو، تو اس کا رعب اور دبدبا اور اس کا پریشر ہوتا ہے پیچھے سننے والے پر۔ تو جو سننے والا سامع ہے اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پوری توجہ رکھے، دھیان کے ساتھ قرآن سنے، بلا وجہ اگلے کو تنگ نہ کرے، لیکن ضرورت کے موقع پر خاموش بھی نہ رہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں بولے، وہاں غلطی بتائے۔ اور بعض حضرات سامع کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تو نے غلطی نہیں بتانی مجھے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس حافظ صاحب کو قرآن نہیں آتا۔ تو بھائی یہ کرنا غلط ہے انتہائی، اس چکر میں لوگوں کی نماز مت خراب کی جائے۔ سامع امین ہوتا ہے، امانت، اس کی امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غلطی بتائے، اور سامع اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، غلطیاں نہیں بتاتا، یا حافظ کے دباؤ پریشر کی وجہ سے خاموش پیچھے کھڑا ہوئے ہے، تو یہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ لہذا سامع جو ہے وہ
اس حافظ صاحب کا خوف دل میں نہ رکھے، بلکہ اللہ کا خوف رکھ کر قرآن پاک کی سماعت کرے۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سامع صاحب اگر تراویح میں شریک نہیں ہیں، کسی اور کام میں مصروف تھے اور ادھر امام نے غلطی کی، سامع نے نماز میں شامل ہوئے بغیر لقمہ دے دیا، یعنی سامع نماز میں نہیں ہے اور لقمہ دیا ہے، اب اگر امام یہ لقمہ لے لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی بھی اور باقی سب کی بھی، اور اگر لقمہ نہ لیا تو پھر نماز بچ جائے گی۔ اس لیے اگر سامع نماز میں نہ ہو تو امام کو چاہیے کہ وہ اس کا لقمہ نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچے نماز میں شریک نہیں ہیں، کھیل رہے ہیں، ادھر امام جو ہے وہ بھول گیا، تو انہوں نے فوراً نیت باندھ لی اس بچے نے اور لقمہ دیا، امام نے وہ لقمہ لے لیا، اب امام آگے پڑھ رہا ہے، جبکہ بچوں نے کیا کیا، نماز توڑ ڈالی اور دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے، تو اس سے امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ امام نے لقمہ لیا اس حال میں جب بچہ نماز میں تھا، تو نماز میں سامنے کے یعنی لقمہ دینے والے کا نماز میں ہونا ضروری ہے۔ تو لیکن اس طرح اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے، گناہ گار ہوگا اور نماز کا گویا مذاق بنا رہا ہے، تو اس لیے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ شروع سے ہی سامع کو چاہیے کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور آخر تک شریک رہے تاکہ ثواب پورے کا پورا ملے۔ اور اگر امام صاحب بھول گئے ہیں، غلطی ان کی آ رہی ہے اور غلط پڑھ رہا ہے، جبکہ سامع کیا کرتے ہیں کہ کھانستا ہے، پیچھے سے کھنگھارتا ہے یا اشارہ کرتا ہے اس طرح کسی بھی عمل سے، تو یہ سب ناجائز ہیں۔ کھانسنے سے، کھنگھارنے سے لقمہ دینا یہ غلط ہے۔ سامع صرف اور صرف قرآن پڑھ کے لقمہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کام ناجائز ہیں۔ اور نماز کے دوران کوئی چیز کھائی پی جا رہی ہے تو یہ بھی ممنوع اور حرام ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ ٹافی کھا رہا ہے، چپس ہے، اس کے منہ کوئی منہ کے اندر کوئی اور اس طرح چوسنے والی چیز ہے، منہ میں رکھ کے وہ پڑھ رہا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ جی، اس کے بعد آخر میں وتر کے بارے میں کچھ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کا چھوڑنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بندہ وتر نہیں پڑھ سکا تو اس کی قضا لازم ہے، یہ اس کے ذمے لازم ہے، زندگی میں کبھی بھی جو ہے اس کی قضا کرے۔ اور وتر کی نماز یہ 11 مہینوں میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اکیلے ہوتی ہے، انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ رمضان المبارک میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے اور ضروری ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اور اگر جماعت رہ گئی تو پھر الگ سے جو ہے انفرادی پڑھے۔ اور وتر چھوڑنے نہیں چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وتر کی نماز حق ہے، اور جو شخص وتر ادا نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی امت محمدیہ سے، اپنی جماعت سے اس کو خارج بتایا ہے، تو جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے تو یہ کتنے خطرے کی بات ہے۔ تو اور یہ ہے کہ وتر کی نماز یہ کب پڑھی جائے، تو تراویح کے بعد وتر پڑھنے چاہیے، تراویح سے پہلے وتر نہ پڑھے جائیں، وتر بالکل اینڈ پر، آخر میں۔ لیکن اگر کسی نے پہلے پڑھ لیے تو بہرحال یہ وتر ادا تو ہو جائیں گے، بعد میں اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے، پہلے تراویح پڑھیں پھر وتر پڑھیں۔ اور وتر کی نماز میں چونکہ 2 قعدے ہیں، قعدہ اولیٰ اور قعدہ خیرہ، تو اگر غلطی سے پہلا قعدہ یعنی جو بیٹھتے ہیں تشہد میں وہ رہ گیا، اور تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ پہلا قعدہ جو ہے، پہلا تشہد میں بیٹھنا وہ واجب ہے، اور میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے، تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی وتر کی نماز، وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر تیسری رکعت میں
سورۃ فاتحہ اور ساتھ سورت ملانے کے بعد رکوع کر لیے، حالانکہ سورت ملانے کے بعد تکبیر کہہ کر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن اس نے قنوت نہیں پڑھی، رہ گئی، بھول گیا ہے، تو اب آخر میں سجدہ سہو کر لے، چونکہ قنوت پڑھنا بھی واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ اور اگر تیسری رکعت پڑھ لی ہے، مطلب کہ تیسری رکعت میں فاتحہ بھی پڑھ لی، اس کے بعد سورت بھی ملا لی ہے، اور اب کیا کرنا تھا، تکبیر کہہ کے اور دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن یہ قنوت نہیں پڑھی اس نے اور رکوع میں چلا گیا ہے۔ تو جب رکوع میں چلا گیا ہے تو اب واپس قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا نہ ہو، رکوع میں چلا گیا تو بس ٹھیک ہے، اب رکوع کرے اور سجدہ کرے اور آخر میں جو ہے سجدہ سہو کرے، اور اس طرح نماز بہرحال ٹوٹتی نہیں ہے، اور یہ جو قنوت رہ گئی ہے تو آخر میں سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، تو بہرحال نماز اس طرح درست ہے، اور لیکن آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔